الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صدر محترم، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، حاضرین مجلس، خواتین ملت، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس امت میں شرک کے جو مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، مظاہر، اس سلسلے میں مجھے گفتگو کرنی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بیان کیا کہ مشرک ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اور دنیا کا سب سے بدترین مخلوق، بدترین انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، یہ ظالم ہے. ظالموں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور کبھی یہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. جب شرک دنیا کا سب سے بڑا بدترین ظلم ہے، بدترین جرم ہے، تو شرک کو جاننا اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کا بیان کیا، وہی اللہ تعالیٰ نے شرک کی مختلف شکلوں کو واضح کیا. قرآن میں جہاں توحید بیان ہوا ہے، توحید کے ساتھ شرک کا بھی ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اپنی مختلف احادیث میں توحید کے ساتھ شرک کو واضح کیا. تو آج امت مسلمہ میں شرک کی کیا شکلیں پائی جاتی ہیں، کیا مظاہر امت مسلمہ میں شرک کے موجود ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. امت مسلمہ میں جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ حبیب الرحمن حفظہ اللہ سے بھی سنا کہ شرک واقع ہو سکتا ہے، اور شرک واقع ہوا ہے، پایا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ الشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک اس امت میں چونٹی کی چال سے زیادہ باریک اور پوشیدہ ہے. کوئی انسان چونٹی کی چال کو پہچان نہیں سکتا، اس کی آواز کو سن نہیں سکتا، اس سے زیادہ باریک، اس سے زیادہ پوشیدہ اس امت میں غیر شعوری طور پر شرک داخل ہو جائے گا، شرک آ جائے گا. تو شرک واقع ہوا ہے. بسا اوقات کچھ مسلمان غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ توحید کے نام پر شرک کو انجام دیتے ہیں. تو شرک کی جو شکلیں ہیں، سب سے پہلی شکل، سب سے پہلا مظہر، کہ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. بلکہ بعض مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی انسانوں میں حلول کر جاتا ہے، اللہ تعالی داخل ہو جاتا ہے اولیاء میں، انبیاء میں، اور نیک لوگوں میں، اور اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. یہ ایسا کفر ہے
جو نصارہ کے پاس پایا جاتا تھا، جو یہودیوں کے پاس پایا جاتا تھا۔ میرے دوستو، کوئی انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کسی انسان میں حلول کر سکتی ہے، داخل ہو سکتی ہے، اور اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے؟ اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر، اصل بنا کر، بسا اوقات بتوں کی عبادتوں کو جائز ٹھہرایا گیا۔ کہا گیا اگر بت مندروں میں رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ کی ذات وہاں موجود ہے تو در حقیقت وہ بتوں کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی ذات کی عبادت ہے، اللہ کی پرستش ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر، اس شرک کی بنیاد پر ہر قسم کی عبادت کو، بت پرستی کو اور شیوخ کی تعلیم کو، بلکہ ہر گناہ کو جائز قرار دیا گیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں قرآن اور حدیث کے عقیدے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی 7 صریح آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا ہے۔ اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی اور پہاڑ کے پاس میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ اچانک ایک دن میں اپنی بکریوں کا جائزہ لینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بکری کم ہے۔ میں نے لونڈی سے سوال کیا، پوچھا کہ بکری کہاں چلی گئی؟ تو لونڈی جواب دیتی ہے، کہتی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان ہونے کے ناطے غصہ آ گیا اور میں زور سے تھپڑ دے مارا، لیکن مارنے کے بعد مجھے افسوس ہوا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے اس جرم کو بہت بڑا جرم گردان کر، بڑا کر کے بیان کیا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لونڈی کو میرے پاس لاؤ۔ لونڈی کو آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے 2 سوالات کیے۔ پہلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کہ این اللہ، اللہ کی ذات کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، اپنی انگلی سے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ اوپر ہے۔ لونڈی نے یہ جواب نہیں دیا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، لونڈی نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ تو لونڈی جواب دیتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ اس کو آزاد کر دو، فإنها مؤمنہ، یہ ایمان والی ہے، یہ مومنہ عورت ہے، اس کو آزاد کر دو۔ آپ نے اس لونڈی کے ایمان کی گواہی دی 2 سوالات کی بنیاد پر۔ یہ عقیدہ اس لونڈی کا تھا کہ اللہ آسمان میں عرش پر مستوی ہے، اسی بنیاد پر کہا کہ یہ ایمان والی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا رب 7 آسمانوں کے اوپر اپنے بنائے ہوئے سب سے بڑے عرش پر مستوی ہے تو وہ آدمی ایمان والا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے برخلاف عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن، سنت، اجماعی امت سے ہٹا ہوا عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت اپنے عقیدے میں اختیار کر لیتا ہے۔ شرک کی دوسری جو شکل امت مسلمہ کے بعض افراد میں پائی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا، دنیا کو چلانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو روزی دینے والا،
ساری چیزوں کا اختیار رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، احکم الحاکمین، وہی مالک حقیقی ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی انسان کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی نبی کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار کسی اور کے پاس بھی پایا جاتا ہے، اولیاء تصرف کر سکتے ہیں، انبیاء تصرف کر سکتے ہیں، انبیاء روزی دے سکتے ہیں، بے اولاد کو اولاد سے نواز سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو توحید سے نکل کر وہ شرک میں داخل ہو جائے گا، شرک میں چلا جائے گا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان انبیاء کے تعلق سے، اولیاء کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمل کی آیات آپ تلاوت کرتے ہوئے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود حقیقی ہونے کا ذکر کیا، اپنی ربوبیت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو انہی چیزوں میں سے بعض چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ رب کریم نے فرمایا امن یبدأ الخلق، اس مخلوقات کو بنانے والی ذات کو، دنیا کا کوئی انسان مخلوقات کو پیدا کر کے دکھائے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، چاہے جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دیں، ایک مکھی بنا کر دکھا دیں، کوئی پیدا کر کے بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا اور مخلوقات کا ذکر کیا کہ مخلوقات کو ابتدا میں بنانے والی ذات کون سی ہے، کس کی ہے؟ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے سوالات کرنے کے بعد فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، آسمان زمین سے روزی دینے والا اللہ ہے، بے اولاد کو اولاد دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو معبود بناتے ہو، کسی اور کو الہ بناتے ہو؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، برہان پیش کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کتاب کی، کوئی دلیل ہے سنت کی، کوئی دلیل ہے اجماع امت کی، کوئی دلیل ہے ائمہ اربعہ کی، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو تم اپنی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ میرے محترم مسلمان دوستو، کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی عطا کرتے ہیں، اللہ اولاد سے نوازتے ہیں، اللہ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو موت دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافر بادشاہ سے مناظرہ کرتے ہوئے یہی دلیل پیش کی تھی کہ میرا رب وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، میرا معبود وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، جو انسانوں کو موت دیتا ہے۔ بیوقوف بادشاہ سمجھ نہ پایا، اس نے سمجھا کہ کسی انسان کو زندہ چھوڑ دینا یہ زندگی دینا ہے، اور کسی کو قتل کرنا یہ موت دینا ہے۔ دو آدمیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کو مار دیا، کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا معبود وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم معبود ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا، مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس دلیل کے سامنے کوئی جواب نہ بن پایا، مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا
پریشان ہو گیا. میرے دوستو ایک دلیل کافی ہے. دنیا کا کوئی انسان سورج کو مغرب سے طلوع نہیں کر سکتا, مشرق میں غروب نہیں کر سکتا. کائنات کا یہ نظام اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے پر دال ہے, گواہی دیتی ہے. امت مسلمہ میں پائے جانے والے جو شرک کے اعمال ہیں, انہی اعمال میں سے ایک عمل, ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان بسا اوقات جو حادثات پیش آتے ہیں, جو مصیبتیں آتی ہیں, جو تکلیفیں آتی ہیں, ان کو زمانے کی طرف منسوخ کرتا ہے. زمانے کی طرف منسوخ کر کے زمانے کو گالی دیتا ہے کہ بڑا برا زمانہ ہے, اس وقت کی وجہ سے, اس ٹھنڈے کی وجہ سے, اس گرمی کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا ہوں, تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں, مصیبتیں آتی ہیں, بلائیں نازل ہوتی ہیں. تو گویا کہ حوادث کی تاثیر کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو زمانے کی طرف منسوخ کرتا ہے اور زمانے کو گالی دینے لگتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تسبوا الدہر, لوگوں زمانے کو گالی نہ دو, زمانے کو گالی نہ دو. فإنما أنا الدہر, میں زمانہ ہوں, میں زمانہ ہوں, میں زمانہ ہوں. میں زمانہ ہوں کا مطلب کیا ہے کہ زمانے کو بنانے والا میں ہوں, سردی لانے والا میں ہوں, گرمی پیدا کرنے والا میں ہوں, دن اور رات کو الٹنے والا میں ہوں, دن میں لاتا ہوں, رات میں لاتا ہوں. جب ان چیزوں کا بنانے والا میں ہوں, وقت کو پیدا کرنے والا, زمانے کو بنانے والا میں ہوں, تو اگر تم ان چیزوں کو گالی دیتے ہو تو گویا کہ مجھے گالی دیتے ہو, مجھے برا بلا کہتے ہو. اسی لیے زمانے کو برا بلا نہ کہو, زمانے کو گالی نہ دو. اگر کوئی مسلمان زمانے کو گالی دیتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی مخالفت کر رہا ہے, اور اپنی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو گویا کہ ان کی نسبت زمانے کی طرف کر رہا ہے کہ زمانے کی وجہ سے, اس وقت کی وجہ سے, اس گھڑی کی وجہ سے یہ بلائیں, یہ مصیبتیں, یہ آزمائشیں نازل ہوتی ہیں. جبکہ بلائیں لانے والا, مصیبتیں نازل کرنے والا, تکلیفیں دور کرنے والا رب العالمین ہے, احکم الحاکمین. اسی طریقے سے مسلمانوں میں جو شرک کے مظاہر, شرک کی شکلیں جو پائی جاتی ہیں کہ کسی بھی واقعے کو ستارے کی طرف منسوخ کرنا, بہت سارے حوادث ہوتے ہیں, بہت ساری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, حوادث اور مصائب کو ستارے سے جوڑنا. انسان کی زندگی میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستارے سے اس کو جوڑا جاتا ہے. بہت سارے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں کہ انسان کب پیدا ہوا, جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے کی تاریخ کو لے کر اس کے ستارے کیا کہتے ہیں. یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا, لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے, مسلمانوں میں رواج پا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اخبارات شائع ہوتے ہیں, ان میں ایک کالم ہوتا ہے ستاروں کے کھیل کے نام سے, اور آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا اس کی پیشن گوئی ہوتی ہے, اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے. میرے دوستو ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں, اور بسا اوقات ہاتھ کی جو لکیریں ہوتی ہیں, ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کی خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا, آپ کا دن کیسے گزرے گا, آپ کا یہ ہفتہ کیسے ہوگا, آپ کی شادی کب ہوگی, کب آپ کا انتقال ہوگا. ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے مستقبل کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. میرے دوستو یہ ساری چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں. توحید سے نکل کر انسان ان کی وجہ سے شرک میں چلا جاتا ہے, شرک میں داخل ہو جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. رات میں بارش ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے سوال کیا, اتدرون ماذا قال ربکم, کیا تم جانتے ہو کہ بارش نازل ہونے کے بعد, اترنے کے بعد تمہارے رب نے کیا کہا؟
تمہارے رب کا کیا کہنا تھا بارش اترنے کے بعد؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے نازل ہونے کے بعد، بارش کے اترنے کے بعد میرے بندے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک قسم بندوں کی، مومنوں کی، اور دوسری قسم کافروں کی۔ جس آدمی نے بارش اترنے کے بعد، بارش نازل ہونے کے بعد یہ کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، جس نے اللہ کی رحمت سے اس کو جوڑا، اللہ کے فضل اور اللہ کے احسان سے اس کو جوڑا، وہ بندہ مومن ہے، ستاروں کا انکار کرنے والا، ستاروں کو جھٹلانے والا ہے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے، ستاروں کو ماننے والا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان دوستو، کسی ستارے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ انسان کے اچھے برے اعمال ہیں، اس کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، انسان کی زندگی پر واقع ہوتا ہے، کوئی چیز انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور اسی قبیل سے ایک اور چیز جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، شرک کی شکلوں میں سے، اس کے مظاہر میں سے، کہ برکت حاصل کرنا۔ قبر کو چھو لیا، انسان کو برکت حاصل ہوگی۔ مدینے کی مٹی جمع کر کے لا لیا، تبرک ملے گا، برکت حاصل ہوگی۔ کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی فقیر سے، کسی ولی سے انسان تبرک کا قائل ہے، برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ چیز شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا البرکت من اللہ، جو بھی برکت نازل ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ مدینے کی مٹی آپ لا لیں، اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ تصور کریں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کی جب باری آئی تو کیا فرمایا؟ یا حجر انی لا اعلم انک، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تو ایک بے جان پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع نہیں دے سکتا۔ یہ پتھر جو جنت سے نازل ہوا، جنت سے نازل ہونے والا یہ پتھر انسان کو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا تضر ولا تنفع، تیرے اندر نفع پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میں کیوں بوسہ دے رہا ہوں؟ اگر نفع دینے کی صلاحیت نہیں، نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، تو بوسہ کیوں دیتا ہے؟ اس کی بھی وجہ بیان کی، کہا کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ دیکھا ہوتا تجھے بوسہ دیتے ہوئے تو کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سنت کی اتباع میں، سنت کی اقتداء میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تیرے اندر نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ میرے دوستو، کسی پتھر میں، کسی مٹی میں، کسی کفن میں کوئی برکت نہیں پائی جاتی۔ بسا اوقات انسان مکہ چلے جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، وہاں سے کفن لے آتے ہیں، زمزم کے پانی میں بھگو کر انسان کہتا ہے کہ یہ کفن میرے لیے استعمال کر لینا، اور سوچتا ہے کہ شاید قبر میں میرے کام آ جائے گا۔ کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ انسان کا عمل ہے اچھا یا برا، وہ کام آتا ہے انسان کے۔ مدینے کی مٹی اٹھا کر لے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مٹی برکت دے گی۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مدینہ آ جاؤ، مدینے میں رہو، مقدس جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا ان الارض لا تقدس احدا، کہ زمین کسی انسان کو مقدس نہیں بناتی، زمین کسی انسان کو کوئی مقدس نہیں بناتی، انما یقدسہ عمل، انسان کا عمل انسان کو مقدس بناتا ہے۔ اچھا ہے تو وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، اگر برا ہے تو دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ مدینے کی مٹی کسی انسان کو مقدس نہیں بناتی۔
بابرکت نہیں بناتی۔ آپ زمزم سے دھویا ہوا کفن لے کر قبر میں چلے جائیں، آپ کی زندگی میں شرک ہے تو زمزم سے بھگو کر جو کفن آپ قبر میں استعمال کرتے ہیں، یہ کفن آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتا، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہوا تو سوال کرتے نبی علیہ السلام کے لیے کون سا کفن استعمال ہوا؟ کہا گیا کہ 3 چادریں استعمال کی گئی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 چادریں ہیں جسم پر، 1 چادر اور خرید لینا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کیوں نہ ہم آپ کے لیے نئی چادر خرید لیں، تینوں نئے کفن فراہم کر دیں۔ کہا کہ نئے لباس کے زیادہ محتاج زندہ انسان ہے، زندہ کو زیادہ ضرورت ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، نیا لباس کا وہ زیادہ محتاج ہے۔ میں قبر میں چلا جاؤں گا نیا کفن پہن کر، اگر اعمال برے ہوں تو میرا نیا کفن مجھے جہنم کی آگ سے نجات نہیں دے سکتا، بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، چاہے نیا کپڑا پہن کر آپ چلے جائیں، قبروں پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، قبروں کو جو پختہ کیا جاتا ہے شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، قبروں کو بوسہ دیا جاتا ہے شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، قبروں کا طواف کیا جاتا ہے شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، قبروں کے سامنے پیشانی ٹیکی جاتی ہے شرک کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے، قبروں کے پاس نمازیں ادا کی جاتی ہیں شرک کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری چیزیں آج امت مسلمہ کے بعض افراد میں پائی جاتی ہیں۔ انسانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ جس قبر کو نبی علیہ السلام برابر کرنے کے لیے آئے تھے، پختہ کرنے سے آپ نے منع کیا تھا، جس قبر کے سامنے نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا تھا، آج انہی قبروں کو تعظیم کے نام پر، توحید کے نام پر، سنت کے نام پر، اسلام کے نام پر ایسے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں، شاید کافر بھی وہ کام نہ کرتے ہیں، کافر بھی اس قسم کے کام انجام نہ دیتے ہوں۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایمان کہاں چلا جاتا ہے، کہاں مر جاتا ہے۔ شرک کے جو مظاہر امت کے بعد افراد میں پائے جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، اور وہ جو خبر دیتے ہیں غیب کی ان کی تصدیق کرنا، ان کو سچا جاننا۔ بہت سارے مسلمان کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی 2 حدیث ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے پر اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ سوال کرنے پر، چاہے اس کو سچا مانے یا سچا نہ مانے، صرف سوال کر لیا، سوال کرنے پر 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی کسی کاہن کے پاس آتا ہے، نجومی کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، سوال کرنے کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت رسول پر اتاری ہے اس شریعت کا انکار کرنے والا ہے، یہ آدمی کافر ہے، اس نے کفر کیا شریعت اسلامیہ کا۔ کائنوں کے پاس آنے کے بعد ان کی تصدیق کرنا، ان کو سچا جاننا، اور مستقبل کے بارے میں جو بتاتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کی باتیں سن کر تصدیق کرتا ہے تو ایسا آدمی شریعت اسلامیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، گویا کہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، کسی ولی کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کہ وہ علم غیب جانتے ہیں، علم غیب، غیب کی چیزوں کا ان کے پاس علم تھا، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ اس سے زیادہ سری آیت اور کیا چاہیے؟ قل لا يعلم
من فی السماوات و من فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان مخلوقات میں اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ قرآن مجید کا اتنا زیادہ صاف واضح اعلان ہے، اس کے بعد بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی ولی غیب جاننے والا ہے، کوئی نبی غیب کا خبر دینے والا ہے، غیب پر مطلع ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتی ہیں من زعم، جو آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دنیا کی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دنیا کی ان آنکھوں سے دیکھا ہے تو ام المومنین نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ کہا۔ کیوں؟ رب کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار، کہ دنیا کی یہ آنکھیں رب کا احاطہ نہیں کر سکتی، رب کو دیکھ نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام غیب کی خبر رکھتے تھے تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیب سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا۔ آج بعض بیانے آپ سن لیں خطبہ کی طرف سے جو دیے جاتے ہیں، سری شرک کی دعوت، سری کفر کی دعوت کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس حدیث کی روشنی میں یہ سارے خطبہ، یہ سارے واعظین جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے، انبیاء غیب جانتے تھے، اولیاء غیب جانتے تھے، اس حدیث کی روشنی میں وہ سارے کے سارے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ اسی طریقے سے تعویذ بیماریوں کے لیے لٹکانا، بیماریاں دور کرنے کے لیے تعویذوں کا استعمال کرنا، میرے دوستو شرک کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ جو تعویذیں لٹکائی جاتی ہیں دو قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی انسان تعویذ لٹکاتا ہے، تعویذ لٹکانے کے بعد یہ عقیدہ رکھے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تعویذ محض سبب ہے، بطور اس سبب کے میں استعمال کرتا ہوں۔ جیسے کوئی بیماری آتی ہے، نازل ہوتی ہے، دواؤں کو میں بطور سبب کے استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ بیماریاں نازل ہونے کے بعد اللہ نے دوا کو سبب بتایا بیماری دور کرنے کا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا دینے والا وہ اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذیں سبب ہے بیماریاں دور کرنے کے لیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس قسم کی تعویذ اس عقیدے کے ساتھ لٹکانا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ چاہے قرآن کی تعویذ ہو یا قرآن کے علاوہ اگر کوئی شرکیہ کلمات کی تعویذ لٹکاتا ہے تو بدعت ہونے کے ساتھ وہ شرک بھی ہے۔ اور دوسری قسم کی جو تعویذ پائی جاتی ہے کہ کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، تعویذ کا استعمال کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے شفا دے گی، بیماری دور کرے گی۔ میرے دوستو یہ بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ سری شرک ہے، سری کفر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ شفا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ تعویذ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تعویذ کا کوئی حکم نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کی بیوی اپنے گلے میں کوئی دھاگا باندھی ہوئی، کوئی تعویذ لٹکائی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کیا ہے، یہ دھاگا تم نے کیوں لٹکایا؟ کہا کہ آنکھ میں تکلیف تھی، آنکھ میں شدت کی تکلیف تھی، میں ایک یہودی کے پاس گئی، اس نے رقیہ کیا اور یہ دھاگا مجھے دیا، جب اس دھاگے کو میں لٹکاتی ہوں تو تکلیف کم ہوتی ہے، جب دھاگا نکال دیتی ہوں تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے سے دھاگے کو کھینچ لیا، اتار دیا، یہ مومنوں کا وطیرہ ہوتا ہے۔ کہا کہ آل عبداللہ کے اہل و عیال، ان کی اولاد اس قسم کے شرک سے بری ہیں، عبداللہ کی موجودگی میں ان کے گھر میں اس قسم کا شرک انجام دیا جائے کبھی گوارا نہیں۔ دھاگا نکال دیا، پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ تعویذیں لٹکانا شرک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث سنائی، اس کے بعد جواب دیا کہ تعویذ لٹکانے کے بعد آنکھ کی جو تکلیف کم ہوتی ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم تعویذ لٹکاتی ہو اپنے گلے میں، شیطان تم سے دور ہو جاتا ہے، شیطان تم سے دور ہو جاتا ہے، آنکھ میں تکلیف دینا بند کر دیتا ہے، اور جب تعویذ اتار دیتی ہو شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور اپنی انگلی سے تمہارے آنکھ میں تکلیف دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان سوال کرتے ہیں کہ درگاہوں پہ جاتے ہیں، بھوت اتر جاتا ہے، آسیب کا چکر ختم ہو جاتا ہے، جادو ختم ہو جاتا ہے، یہ جو نفع حاصل ہوتا ہے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ شیطان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انسان کو مزاروں تک پہنچائے، مزار سے دور ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، شیطان سوار ہو گیا۔ کب تک؟ جب تک کہ درگاہ پر نہ چلا جائے۔ جیسے ہی درگاہ تک پہنچتے ہیں شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، انسان کو شرک میں مبتلا کرنا تھا، شرک میں مبتلا کرنے کے بعد شیطان کا کام ختم ہو گیا، اس کے جسم سے جدا ہو گیا، نکل گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب مزار کی کرامت ہے، اس کی برکت ہے، اس نے شفا دے دیا۔ میرے دوستو، اس کے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں۔ شیطان انسان کے عقیدے کے ساتھ اس کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے کھیلتا ہے، تماشے کرتا ہے۔ جب تک انسان شرک نہ کرے اس قسم کی تکلیفیں دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ شیطان انسان پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ اور بہت سارے مظاہر ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے میں مختصر انداز میں گنا دیتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دعا کرتا ہے تو کسی کے وسیلے سے دعا کرنا، کسی کے وسیلے سے دعا کرنا، اور اس کی بھی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ انسان دعا تو اللہ سے کر رہا ہے لیکن کسی ولی کا یا کسی نبی کا وسیلہ لے کر کہ اس نبی کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دینا، یہ وسیلہ بدعت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ڈائریکٹ صاحب قبر سے دعا کرتا ہے تو بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صاحب قبر میری دعا کو سنے گا، جواب دے گا، میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو بدعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وسیلہ شرک بھی ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کسی کے لیے نماز پڑھنا، کسی کے سامنے اپنی دعائیں پیش کرنا، یہ سارے وہ شکلیں ہیں جو شرک میں داخل ہیں، اور اسلام نے ان چیزوں کو شرک قرار دیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی تعلیم حاصل کریں، شرک کو پہچانیں اور توحید کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور شرک کو جان کر اسے دور کر رہنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی تعلیم حاصل کرنے اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توحید اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور اسلام پر موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے رکھے، بدعت سے دور رکھے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔